ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ 8 ماہ سے جاری فوجی محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن میں محصور کشمیریوں کی زندگی مزید اجیرن کرنے کے لیے قابض انتظامیہ نے کورونا وائرس کی روک تھام کے نام پر بھارتی پنجاب، ہماچل پردیش اور لداخ کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی سرحدیں بند کر دی ہیں، جبکہ بین الاضلاعی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ضلع شوپیاں کے علاقے داچھو میں کھانا تقسیم کرنے اور لوگوں کو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بتانے والے متعدد کشمیریوں کو بھارتی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اتر پردیش کے مراد آباد شہر میں متنازع CAA کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کے دوران شرکاء نے حکومت سے قانون واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بھارت بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے باوجود متنازع شہریت قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان مظاہروں میں لوگوں کی بھرپور شرکت سے واضح ہوتا ہے کہ RSS کا فسطائی نظریہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے، جو ملک میں مذہبی افراتفری کو فروغ دے رہا ہے۔ کشمیر میں بھارتی کٹ پتلی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے کالے قانون PSA کے تحت گرفتار نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو رہا کر دیا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر 8 ماہ سے سیاسی کوارنٹائن میں رکھنے کے باعث وینٹیلیٹر پر ہے۔ بھارتی حکومت ریاست کی متنازع حیثیت اور سیاسی سرگرمیوں کی بحالی کے ساتھ تمام سیاسی نظربندوں کو رہا کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی حکمرانوں نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی مسلم شناخت پر جارحانہ حملہ کیا، بلکہ متنازع قوانین پاس کر کے بھارتی مسلمانوں کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا۔ ہندوتوا کے ان انسانیت اور مسلم دشمن اقدامات کے خلاف بھارت کے ہمسائے ممالک بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں بھارتی میڈیا کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کا دعویٰ کرنے والی نریندر مودی سرکار اب خود الگ تھلگ پڑتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ پورے دیش بھر میں CAA کے خلاف چل رہے آندولنوں اور دلی دنگوں میں مسلمانوں کے اوپر ہوئے ظلم کی گونج اب ودیشوں میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ ودیشوں کے نیتاؤں نے دلی دنگوں کے لیے سیدھے سیدھے پردھان منتری نریندر مودی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کشمیر سے آرٹیکل 370 کے ہٹنے، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور دلی میں ہوئی ہنسا میں مودی سرکار کے خلاف پاکستان، ترکی، ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے دیش اپنا وروध درج کرا چکے ہیں، اور اب بھارت کے سب سے قریبی دوست پڑوسی ملک بنگلہ دیش اور افغانستان کی عوام مسلمانوں پر ہوئے ظلموں کے خلاف سڑکوں پر ہے۔ بھارت کا تیسرا پرانا دوست ملک ایران نے بھی نریندر مودی سرکار کو لے کر اپنے تیور بدل لیے ہیں۔ اگرچہ کشمیری اور بھارتی مسلمان مودی سرکار کے مسلم دشمن اور امتیازی پالیسی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، مگر افسوس کی عالمی طاقتوں نے دروغ گوئی اور منافقانہ طرز عمل اپناتے ہوئے تجارتی مفادات کے لیے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔